سورۃ الشعراء کا رکوع نمبر 7 اور 19ویں پارے کا رکوع نمبر 11۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود، جب ان کے ہم قوم حضرت ہود نے فرمایا، الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ کرم پر ہے جو رب العالمین ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو راہ گیروں سے ہنسنے کو؟ یہ جگہ جگہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے اور اس میں وہ اس طرح کرتے کہ اس کے اوپر چڑھ جاتے، پھر وہاں سے اگر کوئی قافلہ نکلتا، مسافر نکلتے تو ان پر پتھر مارتے، ان پر مٹی ڈالتے، ہنسی کرتے، مذاق کرتے، لوگ اوپر دیکھتے تو کوئی نظر نہیں آتا، اس طرح وہ ہنسی مذاق کیا کرتے۔ ہمارے یہاں پر کسی کا مذاق اڑا لینا، کسی پر طنز کرنا، یہ وبا آج مسلمانوں میں عام ہے، خصوصاً دوستوں میں، اور پھر مذاق کے اندر ہی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر جہاں پر یہ بلڈنگ سسٹم ہے، یہاں پر لوگ مذاق کی نیت سے تو ایسا نہیں کرتے، لیکن غفلت ہے، سستی ہے۔ اگر وہ واش روم میں ہے، باتھ روم میں ہے اور کوئی کچرا پھینکنا ہے انہیں، تو وہ یہ زحمت نہیں کرتے کہ وہ ڈسٹ بین میں ڈالیں، وہ کچرے کے ڈبے میں ڈالیں۔ اکثر لوگ، بلکہ اکثر کہیں یا بہت بڑی تعداد کہہ دیں کہ وہ باتھ روم کی کھڑکی سے ہی باہر پھینکتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ بلڈنگ کے اندر جو باتھ روم ہوتا ہے اس کی کھڑکی سے باہر آپ کچرا پھینکیں گے تو کوئی نہ کوئی نیچے تو گزر رہا ہوگا، یہ امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح بلڈنگ سے دسترخوان جو ہے وہ جھٹکے جاتے ہیں، مال لوگ اٹھا کر پانی پھینک دیتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری گندی چیزیں پھینکی جاتی ہیں۔ نیچے دیکھنے کی زحمت کوئی نہیں کرتا۔ اصولاً تو اس طرح پھینکنا بڑی بیوقوفی اور نادانی ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی گلی کو گندا کریں گے تو کتنی بیماریاں پیدا ہوں گی، صفائی کی کتنی اہمیت ہے، لیکن چلیں اس کے ذہن میں صفائی کی اہمیت نہیں ہے، بیماریوں کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے ہی ہاتھوں وہ اپنے محلے کو گندا کر رہا ہے۔ وہ ساری باتیں بری ہیں اور اپنی جگہ ہیں، لیکن کم از کم نیچے گزرنے والا ہے، آپ سوچیں کہ اس کے اوپر پانی گرے گا، کچرا گرے گا، وہ اوپر دیکھتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کوئی نظر ہی نہیں آتا کون ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ 5 منزلہ یا 6 منزلہ عمارت میں سے کس نے ڈالا ہے؟ تو اس طرح وہ بڑبڑاتے ہوئے بد دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا ضرور قبول کرتا ہے، اگرچہ مظلوم کافر ہو، اگرچہ مظلوم کافر ہو پھر بھی اللہ اس کی بد دعا قبول فرماتا ہے۔ تو نہ جانے کس کی آہ نکل جائے۔ خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو نہ جانے کس کی آہ انہیں پریشان کرے اور انہیں لے ڈوبے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بلکہ چاہے پورا شہر گندا ہو، ہم اپنا اگر یہ معمول بنا لیں کہ ہم سڑکوں پر، روڈوں پر گندگی نہ کریں تو یہ ہمارے حق میں بھی بہتر ہے اور یہ اچھی عادت ہے۔ جیسے گاڑی میں جا رہے ہیں تو کوئی چیز کھا کر وہ کچرے اٹھا کر روڈ پر پھینک دینا، یہ بڑی بد تہذیبی اور بڑی جہالت ہے۔ اب سب اس طرح کرتے ہیں تو کم از کم ہمیں یہ جہالت نہیں کرنی چاہیے،
خصوصاً مذہبی لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اسی طرح جنہیں دین اسلام کی سمجھ ہے انہیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں سگنل توڑنا یا ون وے توڑنا یا جناب کٹ دور ہے تو لہذا ہم جو ہے وہ رانگ وے پر اپنی گاڑی چلا لیں، ان تمام معاملات سے بچنا چاہیے کہ اس میں حادثات ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس طریقے سے انسان دین سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ بزن ہوتا ہے کہ دیندار لوگ ہی ایسا کر رکھے ہیں، تو یہ دیندار ہونے کے باوجود بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ جس طرح ہم کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو وہاں تو پاکستانی بڑے ہی مہذب شہری بن جاتے ہیں، وہ چیگم بھی اٹھا کر کہیں جو ہے روڈ پر نہیں پھینکتے۔ تو جب ہم وہاں اس ملک کا خیال کرتے ہیں تو پاکستان تو ہمارا اپنا ملک ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اونچی اونچی عمارتوں پر چڑھ کر راہ گیروں کو تنگ کرتے ہو، ان پر چیزیں پھینکتے ہو اور پھر ہنستے ہو۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ ایسا انتظامات، ایسے محلات، یہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کی عمریں 1000-2000 سال ہوتی تھی، ان سے فرمایا گیا کہ ایسے مضبوط مکانات بناتے ہو گویا کہ تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ ہماری عمریں 50, 60, 70 سال، لیکن ہم جتنا دنیا پر وقت دیتے ہیں اور جتنے اپنے مکانات کی فکر کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں 2000 سال میں بھی موت نہیں آنی، حالانکہ موت اس دور میں بڑی جلدی آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یا نبی اللہ، دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ کہنے لگی میرے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تیرے بچوں کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو کہنے لگی کوئی 100 سال کا ہوتا ہے، کوئی 200 سال کا ہوتا ہے۔ تو آپ مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا ایک ایسی قوم بھی آنے والی ہے جن کی عمریں صرف 60 برس ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اچھا 60 برس عمر ہوگی، پھر تو یہ تو جھوپڑی بھی نہیں رکھیں گے کیونکہ 60 برس تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جھوپڑی، جس طرح تم دنیا کے حریص ہو اس سے بڑھ کر وہ حریص ہوں گے، اور جتنے تم مکانات بناتے ہو اس سے بڑے بڑے مکانات وہ بنائیں گے۔ تو وہ کہنے لگی صرف 60 برس عمر اور اتنے بڑے بڑے مکانات وہ بنائیں گے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری عمر 60 برس ہی ہوگی تو میں اپنا سر سجدے سے نہ اٹھاتے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ 60 برس تو کہنے کی بات ہے، اب عمر کا کتنا حصہ نکل چکا، کوئی 40 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، کوئی 30 کا ہے، تو زندگی اب کتنی باقی ہے؟ اگر موت تو پہلے بھی آ سکتی ہے، لیکن اگر طبعی موت ہو اور کوئی بظاہر ایسی خوفناک بیماری نہ ہو تو 60-70 سال کے بعد انسان اس دنیا میں اکثر دنیا سے چلے ہی جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی بڑی مذمت فرمائی کہ جب وہ غصے میں آتے ہیں تو بہت زیادہ لوگوں پر گرفت کرتے ہیں۔ غصہ انسان کو آ سکتا ہے، لیکن غصے کے عالم کے اندر بھی انسان کو گرفت اپنی ہلکی رکھنی چاہیے۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں جس رب کی نافرمانی کرتا ہوں اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اذا بطشتم بطشتم جبارین، جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو۔
واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور اس رب سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں کے ذریعے جو تمہیں معلوم ہے۔ جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس رب سے ڈرو۔ امدکم بانعام وبنین، اس نے تمہاری مدد فرمائی مویشیوں اور اولاد بیٹوں کے ذریعے، وجنات وعیون، اور باغوں سے اور چشموں سے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اے میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر اس دن کے عذاب سے جو دن بڑا ہوگا۔ کسی کے لیے سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ وہ نصیحت کرنے والے کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرے، یہ سب سے بڑی نحوست ہے، کیونکہ نصیحت انسان سنتا رہتا ہے تو کبھی نہ کبھی تبدیلی ضرور آتی ہے۔ تو یہ قوم عاد آپ کی نصیحت سے بڑا غصہ کرتے تھے اور وہی چاہتی تھی کہ آپ نصیحت کرنا بند کر دیں، تو اس لیے انہوں نے کہا قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، وہ بولے آپ ہم نہ کریں، ہم پر برابر ہے، ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح کے جملے آج کل کے بے دین مسلمان بھی کہتے ہیں، میں تم کتنی باتیں کرو ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس طرح کی بات قوم عاد نے کی۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ پچھلے لوگوں کی ریت ہے، انہی کا طریقہ ہے کہ وہ نصیحتیں کرتے رہتے تھے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ فکذبوہ، تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فاہلکناہم، تو ہم نے اس قوم کو ہلاک کیا۔ ایک آندھی چلی جس آندھی نے قوم عاد کو ہلاک کیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ضرور وہی غالب مہربان ہے۔